حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل محسن و یحب الاحسان، رواہ ترمذی. The Prophet علیہ السلام said, Allah subhanahu wa ta'ala is excellent and he loves excellence. سنسکرت کا مشہور شلوک ہے، ادیمین ہی سدھینتی کاریانی نہ منورتھے نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پروشنتی مکھے مرگا. کیا مطلب ہے؟ محنت کرنے سے ہی آپ کو اپنے خواہش کو حاصل کر پاتے ہیں، صرف خواہش کرنے سے نہیں. جس طرح سوئے ہوئے شیر لائن کے منہ میں ہرن ڈیر اپنے آپ نہیں گھس جاتا، اس کو اٹھ کر محنت کرنی پڑتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں بیان کرنے کا موقع دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں کو اچھی بات بتا دینا ہی دین ہے. If you are not comfortable in Urdu, please raise your hand. I can shift to English. But I do not know Kannada, so it will be difficult for me to speak in Kannada. I can speak either in Urdu or Hindi or English. Mix kar dein, theek. So the Prophet said, ad-deenun nasiha. What is deen? Deen is to communicate what is good tiding, the good news, the beneficial things. And in another hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, khairun nas yanfa'ul linnas. The best among you are those who are most beneficial to the people. حضور نے کیا فرمایا؟ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش، فائدے مند ہے. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنا ہے. آج آپ کو میں بور نہیں کروں گا 30 to 35 minutes because I teach in a university and I know when we have a lecturer or a speaker and we do not find that person to be very entertaining and informative, تو بغل میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں، یا جلدی جائے بکواس کر رہے ہیں. Trust me, I am going to be in front of you for 30 to 35 minutes and inshallah tabarak wa ta'ala whatever I am going to speak, if you pay attention, this is going to be beneficial throughout your life. Inshallah. The topic which I have been given is the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam and how those teachings are relevant, beneficial for a student. ایک طالب علم، ایک ودیارتی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے حضور کی تعلیمات میں وہ کون سے گوشے ہیں جس پر اگر وہ غور کرے تو وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہو جائے گا. ارریسپیکٹیو وہ اسٹوڈنٹ کون سے ریلیجن کو فالو کرتا ہے، وہ بدر کا ہے کہ دہلی کا ہے کہ امریکہ کا ہے کہ جاپان کا ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر حضور کی تعلیمات کو جو بھی فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ایک چیز جو اسٹوڈنٹ لائف میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ. میں ابھی گیا، چیئرمین صاحب کے روم کے آگے لکھا تھا یو ہیو 24 hours اور پھر 24 into 60 کر کے پورا سیکنڈس میں لکھا ہوا تھا. اور now this is something which has been given by Allah subhanahu wa ta'ala equally to each one of us. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو برابر ہے، چاہے آپ حفظ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو، نیٹ کے اسٹوڈنٹ ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بدر کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، ایتھسٹ ہو، ایک چیز سب کو برابر دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 24 hours. صحیح ہے نا؟ آپ کو بھی 24 گھنٹے ہیں اور جاپان میں ایک لڑکا ہے اس کو بھی 24 hours. اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
there are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of. اللہ تعالیٰ کی دو ایسی نعمتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، بلیسنگز ہیں، جس کا زیادہ تر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، اس کا صحیح یوز نہیں کرتے. حضور نے پہلا فرمایا فری ٹائم، خالی وقت، اور دوسرا فرمایا اچھی صحت، گڈ ہیلتھ. اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو ٹائم ہے، اسی ٹائم میں آپ کو نیٹ کی تیاری کرنی ہے، حافظ قرآن بھی بننا ہے، اسی میں آپ کو اچھے نمبر بھی اسکور کرنے ہیں، جنرل نالج بھی پڑھنا ہے، میتھ بھی پڑھنا ہے، انٹیگریشن بھی پڑھنا ہے، سب کچھ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ دینی ہے. یہ نہیں کہ اتنی دیر تک کندھا جھکا کر بیٹھ گئے کہ پتہ لگا میڈیکل یونٹ میں جانا پڑ رہا ہے، آئی ایم سفرنگ فرام اسپونڈلائٹس. پتہ لگا اتنی دیر سے موبائل دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ کی ویژن پرابلم ہو گئی. تو یہ دو چیزیں حضور علیہ السلام نے فرما دی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو گئے. آئیے نیکسٹ سٹیپ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایکسیلنس سکھایا ہے. آپ میں سے کسی کو 10 میں سے 7 ملیں گے، 8 ملیں گے، 9 ملیں گے، 10 ملیں گے، لیکن we should always aspire for, we should always try for 10 out of 10. If you don't get, you don't have to dishearten yourself, but you have to aim for the best. اگر آپ ایم ہی نہیں کریں گے بیسٹ کے لیے تو آپ کہاں جائیں گے؟ آئیے حضور کی حدیث کی دیکھا جائے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل محسن ویحب الاحسان، رواہ ترمذی. The Prophet علیہ السلام said, Allah subhanahu wa ta'ala is excellent and he loves excellence. یعنی آپ کو زندگی میں جو ہائیسٹ چیز ہوتی ہے، سو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا گول ہونا چاہیے کہ میں سب سے اوپر کی خواہش کروں. ظاہر سی بات ہے اب سارے بچے کلاس میں ٹاپر نہیں ہو سکتے، یہاں پہ تھوڑی سی سائیکولوجی کی ٹریننگ ہے. Each one of you cannot get 100 out of 100 in mathematics, but then the teaching is you have to aspire for that. آپ کو خواہش وہی کرنی ہے، کیونکہ جب آپ خواہش اچیو سکسیس ہی کریں گے it becomes a pattern in your life to achieve for the excellence. اور جب آپ کے ذہن میں، آپ کے سائیکولوجی میں سب سے اوپر جانے کی خواہش آ جاتی ہے، تب وہ آپ کے لائف کا پیٹرن بن جاتا ہے، پھر آپ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں. تو حضور کی اس حدیث شریف کو بھی یاد رکھیے، ان اللہ عز وجل محسن ویحب الاحسان. اللہ از ایکسیلنٹ اینڈ ہی لوز ایکسیلنس. ایک اور حدیث شریف دیکھیے، بخاری کی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، the Prophet علیہ السلام said, there are 8 doors of paradise or 8 levels of paradise, and the highest of them is Jannatul Firdaus. جنت کا سب سے اونچا مقام حضور نے فرمایا the highest level of سورگ جو ہے، پیراڈائز جنت ہے، وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. حضور نے فرمایا تم اس کی خواہش کرو، اس کے لیے کوشش کرو. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی خواہش ہونی چاہیے. اب خواہش تو ہو گئی، اب اس خواہش کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی. بھائی صرف خواہش کر لینے سے تو نہیں ہوگا نا بھائی. ایک سنسکرت کا مشہور شلوک ہے، ادیمین ہی سدھینتی کاریانی نہ منورتھے نہ ہی سپتسیہ سنگھسیہ پروشنتی مکھے مرگا. کیا مطلب ہے؟ محنت کرنے سے ہی آپ کو اپنے خواہش کو حاصل کر پاتے ہیں، صرف خواہش کرنے سے نہیں. جس طرح سوئے ہوئے شیر لائن کے منہ میں ہرن ڈیر اپنے آپ نہیں گھس جاتا، اس کو اٹھ کر محنت کرنی پڑتی ہے. ایک شیر اگر ایک پیڑ کے نیچے سویا ہوا ہے اور خواہش کر رہا ہے، ڈیزائر کر رہا ہے وہ ہرن میرے منہ میں آ جائے، تو کیا وہ ہرن آئے گا؟ اس کو اٹھ کے محنت کرنی پڑے گی.
اسی طرح آپ کو بہترین ماحول دیا گیا ہے شاہین گروپ میں، آپ کو اچھا ایک انوائرمنٹ، بیسٹ آف دا ٹیچرز دیے گئے ہیں، فیسلٹیز دی گئی ہے، کچن ہے، آپ کا لانڈری سسٹم ہے، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے یہاں بھیجا ہے۔ اب اگر آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ This is the age in which you have to put 100% of your effort and you have to avoid all distractions. اس سمے جو سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ہوتی ہے دس گیجٹ کال موبائل۔ یہ بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے، اس سے بچوں کا ریڈنگ ہیبٹ کم ہو رہی ہے۔ ہمارے یونیورسٹی میں آئی ٹیچ اسٹوڈنٹس آف پی جی اینڈ پی ایچ ڈی لیول اسٹوڈنٹس، آپ تو چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ سارے، تو بچے جو ہوتے ہیں دے آر ناٹ ریڈنگ بکس، وہ 4 پیج 6 پیج کا پی ڈی ایف پڑھ رہے ہیں۔ لائف میں یو ہیو ٹو انکلٹیٹ ریڈنگ ہیبٹ ایٹ دس ایج۔ آپ کو مطالعے کا شوق، ادھین کا شوق ڈالنا ہے، یہ کہ نہیں کنجی پڑھ لی، گائیڈ پڑھ لیا، نہیں، you have to understand the concepts. How many of you are from class 12? Please raise your hand. Any student from class 12 science? Class 12 science, mashallah. Okay. So what is the temperature of sun? Sun's surface temperature, anyone? Come on. Google. Okay, you don't have mobile phone, you can't Google. What is the temperature of sun's surface? 4500 Kelvin. Fine. The next question is, how do you measure it? بھائی سورج پر تو آپ تھرمامیٹر لے کر گئے نہیں ہوں گے، صحیح ہے نا؟ How do you measure sun's temperature? So what I am telling you is, again the Quranic teaching comes into picture. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَفَلَا تَدَبَّرُونَ أَفَلَا تَفَكَّرُونَ. Reflect, observe, think. And this is what our students have stopped doing it. Remember these 3 words: reflect, observe, analyze. غور کیجئے، فکر کیجئے، تجزیہ کیجئے۔ آپ لوگوں میں یہ چیزیں ختم ہو رہی ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جو تمام انبیاء علیہ السلام نے جس پہ عمل کیا حضور سے پہلے بھی، وہ جانور چرانا، بکری چرانا۔ All the prophets they performed the duty of a shepherd for a small period or for a duration علیہم السلام۔ کیوں؟ آپ جائیے، کبھی آپ کی چھٹی ہوتی ہے، آپ کا ویکلی آف ہوتا ہے یا منتھلی آف ہوتا ہے، آپ گاؤں میں جائیے، جو لوگ بکری بھیڑ چراتے ہیں ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، صرف آدھا گھنٹہ، اور سوچیے کیوں یہ ایسا کام ہے which all the prophets علیہ السلام did. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، all the prophets علیہ السلام، سب نے بکریاں چرائیں، بھیڑ چرائیں، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ میں صبر آتا ہے، آپ میں تحمل آتا ہے، آپ میں وزڈم آتا ہے، آپ میں پیشنس آتا ہے، آپ میں آبزرو کرنے کی مادہ بڑھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں پر غور کرو۔ آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے ارتھ کا روٹیشن کیا ہوتا ہے، سٹار کا روٹیشن کیا ہوتا ہے، گیلیکسی کا روٹیشن کیا ہوتا ہے۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ لائف میں apart from scoring good marks in your syllabus and getting good grades in NEET, you also have those things in life which are more essential in the longer run.